إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. تو ہمارا پہلے چیپٹر کا دوسرا عنوان جس پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے کیفیت نزول القرآن الکریم۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ نزول کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں نزول کے موٹے طور پہ دو معنی آتے ہیں اور دو معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے الانحطاط من العلو الى السفل، یہ لغت میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ انحطاط من العلو الى السفل، نزول کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا، كنزولك من الجبل، جیسے کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتریں اور آپ کو ہم کہیں کہ انت نزلت من الجبل، یا یوں کہیں گے انت نزلت من الشجرہ، یا آپ کہیں گے انت نزلت یا انا نزلت من السلم، میں سیڑھی سے اترا، میں پیڑ سے اترا یا میں پہاڑ سے اترا۔ تو نزول کے نزل ینزل جب مجرد سے استعمال کرتے ہیں تو نزول اس کا مصدر آتا ہے جہاں سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ تو اس کے دو معنی، پہلا معنی ہے الانحطاط من العلو الى السفل، یا الانحطاط من الاعلی الى الاسفل، اوپر سے نیچے آنا۔ اور دوسرے بھی اس کے معنی ہیں اور وہ ہے الحلول۔ حلول کے اردو میں معنی ہے کسی چیز کے اندر داخل ہونا، کسی چیز کے اندر گھسنا، کسی چیز کے اندر سرایت کرنا۔ تو گویا نزول کے دوسرے معنی ہیں حلول۔ آپ سروب بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کے اندر ٹو پینیٹریٹ ان سم تھنگ۔ اور اس حلول میں جیسے انت حللت فی بلدک، آپ اپنے شہر میں داخل ہو گئے، تو نزول کا یہ دوسرا معنی ہے۔ اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنیادی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ جب ہم قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول، تو یہ دونوں ہی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اوپر سے نیچے آنا، یعنی مراد ہوتا ہے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے نیچے آنا، زمین پر آنا، یا بیت العزت سے نیچے آنا، اس پر آگے بات ہوگی۔ دوسرا ہے داخل ہونا، سرایت کرنا، پینیٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کسی چیز کا کسی چیز کے اندر جذب ہو جانا، سرایت ہو جانا۔ تو داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے آگے بتائیں گے آپ کو، یہ لفظ جو ہے نزلہ کا لفظ، یہ کم و بیش کوئی 40 تصریفات ہیں اس کی، ڈیرائیویشنز۔ تصریفات سے مراد ہے ڈیرائیویشنز، یعنی قرآن مجید نے اس کی کم و بیش 40 ڈیرائیویشنز استعمال کی ہیں، مجرد اور مزید کو لے کر کے۔ مجرد سے مراد ہے کہ جب ہم حرف کو، لفظ کو، عربی لفظ کو صرف 3 حرفوں سے استعمال کرتے ہیں۔ مزید کا مطلب ہے جب اس پر اضافی حروف خاص معنی حاصل کرنے کے لیے ہم اضافہ کرتے ہیں، جیسا کہ عربی طلباء کو معلوم ہوگا، عام لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے، البتہ عربی طلباء اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اپنی ساری ڈیرائیویشنز لے کر کے یہ نزلہ کا مادہ جو ہے یہ کم و بیش 40 تصریفات میں، یعنی 40 ڈیرائیویشنز میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں خاص طور پہ آپ کو قرآن مجید کے نازل ہونے سے متعلق، جیسے میں نے بتایا، اور نقطہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو کہیں نزول سے مراد ہوگا اوپر سے قرآن مجید کا نیچے زمین پر آنا،
اور کسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر داخل کرنا مراد ہوگا، جیسے سورۃ البقرہ میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یعنی قرآن کو دل پر نازل کیا۔ تو جب آپ نزول، قرآن کے نزول سے بات کریں گے تو اوپر سے نیچے آنا یا کسی چیز کے اندر داخل ہونا۔ وہ جب انزال کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کے بارے میں تو علوم القرآن کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اس وقت اس کے دو نزولوں میں سے ایک نزول مراد ہوتا ہے۔ گویا تاریخی طور پہ قرآن پاک کے دو نزول بتائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں علماء علوم قرآن کے 9 نقطے ہیں، ان میں سے ہم صرف 2 نقطے بیان کریں گے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید عرش لوح محفوظ میں صدیوں کیا سال ہا سال سے، ہزاروں سال سے وہاں لکھا ہوا تھا، اور وہاں سے اللہ پاک نے اس کو نازل کیا پہلے آسمان پر۔ احادیث طویل ہیں، ان سب کا نقل کرنا اور پھر ان کا ترجمہ بتانا بات طویل ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کے 2 نزول، ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان اول تک آنا اور پھر وہاں اس کو بیت العزت کے اندر محفوظ کرنا۔ تو جب بھی باب افعال سے لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، انزال کا لفظ آتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی نزول مراد ہوتا ہے، یعنی عرش سے، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 9 نقطے ہیں علماء کے، ہم صرف 2 بیان کریں گے، گویا آپ کے اختلاف کی گنجائش باقی رہے گی، لیکن وہ اختلاف دور ہوگا جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، وہاں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ لیکن میں متفق علیہ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک ہے عرش، ایک ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آنا، اور بیت العزت ایک مقام ہے جس کے اندر قرآن پاک کو رکھا گیا، اور دوسرا ہے وہاں سے آسمان اول سے یا بیت العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول۔ اور وہ نزول جو ہے، جہاں وہ نزول، اس نزول کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں لفظ آتا ہے عام طور پہ تنزیل کا لفظ۔ گویا انزلہ کا لفظ جو ہے وہ تب جب بولا جائے قرآن پاک میں کہیں تو عام طور پہ اس سے مراد ہوتا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کا آنا، اور وہ بیک وقت آیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ پاک کا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف منتقل کیا گیا، اور یہ بیک وقت نزول تھا، اس لیے یہاں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یا سورۃ الدخان میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو علماء عام طور پہ اس کا یہ پہلا نزول مانتے ہیں، اور جہاں تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنا، اور یہ بیک وقت نہیں آیا ہے بقدر ضرورت، جسے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور علوم القرآن کی کتابوں میں نجمن یا منجمن کا لفظ آیا ہے، یعنی بقدر ضرورت رفتہ رفتہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید آتا رہا۔ تو جہاں تنزیل مراد ہے تو وہاں تنزیل سے مراد ہے اس کا دوسرا نزول، جو بقدر ضرورت آسمان اول سے زمین پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ تو یہ جب ہم نزلہ یا نزول کا لفظ یا انزال اور تنزیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قرآن پاک کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انزال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کس طرف اشارہ ہے، اور جب تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ اگر ہم وہ سارے نقطے بیان کریں تو ہمارا سارا لیسن اسی میں چلا جائے گا، لیکن آپ کو جیسے کتابوں کا حوالہ میں نے دیا ہے، ان کتابوں میں آپ اس کا ساری تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ مناہل العرفان کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ چیزیں موجود ہیں۔
پھر دوسرا نقطہ ہے ماہیت نظم القرآن الکریم، یعنی قرآن مجید کے نظم، یعنی جو اس کی عبارتیں ہیں، جو اس کی نص ہے، جو اس کا ٹیکسٹ ہے۔ خیر علماء نے تو یہ تاکید کی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی عبارت کا تذکرہ کریں تو ہم عبارت یا نص یا ٹیکسٹ وغیرہ نہ کہیں، بلکہ اس کو نظم کہیں، اور نظم کا مطلب ہوتا ہے ہیرے جواہرات کا کسی لڑی کے اندر پرونا، اس کو نظم کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کے الفاظ بھی ہم ہیرے جواہرات سے بھی بڑھ کر ہیں، اس لیے بجائے عبارت کے یا نص کے یا بجائے عبارت کے یا بجائے ٹیکسٹ آپ کہہ لیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ نظم القرآن الکریم کہیں۔ گویا جب ہم نظم قرآن کریم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی عبارتیں، اس کے الفاظ۔ تو اس معاملے میں بھی علماء کے بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں 3 نقطے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ہے، لیکن 2 اس کے اندر پینیٹریٹ ہو گئے ہیں، 2 اس کے اندر گھسا دیے گئے ہیں، اور وہ کمزور عقیدے کے لوگوں اور کمزور علم کے لوگوں نے اس کے اندر گھسا دیے ہیں۔ اب علماء مجبور ہیں کہ جب وہ علوم قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ ان 2 کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ میں پہلے اصل بات کا تذکرہ کروں گا، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا نظم ہے، جو نظم قرآن ہے یا قرآن مجید کی عبارت ہے، کیا یہ الفاظ اور معانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا، کیا زمین پر اس کے معانی آ گئے اور مفہوم بتا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اس مفہوم کو اپنی عربی زبان میں بیان کیا؟ کیا بات یہی ہے، یا یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ جبریل کی زبان میں آیا؟ لوح محفوظ پر یا بیت العزت میں جس زبان میں لکھا ہے، اس معنی کو لا کر کے جبریل نے آپ کو عربی زبان میں بتا دیا۔ اور تیسرا اہم ترین نقطہ، جو سب سے اولین نقطہ ہے، جو متفق علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان القرآن ہوا اسم المعنی والکلمات کلیہما۔ قرآن کسے کہیں گے؟ جب ہم قرآن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، اس کی عبارت، اس کا نظم اور اس کے معنی دونوں۔ اس میں 2 دلیلیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور وہ ہمارے اندر، ہمارے علوم قرآن کے اندر سرایت کر گئی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ہے اورینٹلسٹس کا، مستشرقین کا، جنہوں نے قرآن پاک پر ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے یہ بونڈی مثالیں بتا دی ہیں اور اس طرح کی بحثیں کھڑا کر دی ہیں۔ تو ہمارا اتفاق ہے اس بات پر، اور اسی کے اوپر دلائل بھی ہیں کہ ان نظم القرآن ہوا الکلمات والمعانی کلیہما، کہ نظم قرآن کیا ہے؟ وہ ہے معنی بھی، جو کچھ اللہ کو فرمانا تھا، جو احکام ہے، وہ جو کچھ اللہ کا مفہوم تھا ہم تک پہنچانا، وہ بھی ہے، اور الفاظ بھی ہیں۔ گویا عربی زبان میں جو قرآن ہمیں ملا وہ الفاظ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نہ جبریل کے ہیں، بلکہ وہ الفاظ بھی خدا کے ہیں اور معانی بھی خدا کے۔ اس میں کوئی بھی یعنی دوسری کوئی دلیل جو ہے مضبوط نہیں ہے، صرف یہی ایک دلیل مضبوط ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر اس کی شہادت موجود ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن پاک اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے۔ نزل به روح الامین، اس کو لے کر کے روح الامین یعنی جبریل آئے، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو الرٹ کریں، آگاہ کریں، ہوشیار کریں، بیدار کریں۔ بلسان عربی مبین، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ میں ہوتا، اپنی عربی میں ہوتا، تو اللہ پاک بلسان عربی مبین کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو چونکہ اس کو بلسان عربی مبین میں ایک خفیف اور لطیف اشارہ موجود ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز بھی دیکھ لیں کہ اللہ پاک ایک دوسرے سورہ یوسف کے آغاز کی آیت جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, हमने इस कुरान पाक को अरबी जुबान बनाकर नाजिल किया। अब जब अल्लाह पाक इसकी निस्बत नुज़ूल की अरबी बनाकर नाजिल करने की निस्बत अपनी तरफ करे तो किस इंसान के लिए गुंजाइश बाकी रहती है? कौन सी अकली दलील उसके बाद बाकी रहती है? कौन सी मंतिकी दलील बाकी रहती है कि एक आदमी ये कहे कि नहीं मफहूम तो ये खुदा का है लेकिन अल्फाज या जिब्रील के हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बहरहाल उलमा का इत्तेफाक है इस बात पर और इस पर शवाहिद मौजूद है, कुरान पाक के अंदर के भी नकली दलाइल और कुरान के बाहर के भी अकली दलाइल जो हैं वो इस बात पर शाहिद हैं कि जो कुरान पाक हमारे पास है इसका माना और इसके अल्फाज दोनों के दोनों, एक नहीं दोनों के दोनों खुदा के हैं, अल्लाह के हैं। ये तो हमारे दो नुक्ते थे। हमारा तीसरा नुक्ता था कैफियत इंजालिल कुरानिल करीम, कुरान करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे नाजिल होता था। जैसे हमने शुरू में भी आपको बताया कि उसके दो नुज़ूल हैं और एक है मिनल लौहिल महफूज, तो शब कदर में ही लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ था कुरान मजीद, और फिर वहां से नजमन नजमन या मुनज्जमन कह लीजिए बकदर जरूरत जमीन पर नाजिल होता रहा और 23 साल लगे कुरान मजीद को आने में। और जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेकर आते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ही उसको हिफ्ज कर लेते थे और वही अल्फाज जो अल्फाज जिब्रील लोहे महफूज से सुन करके बैतुल इज्जत से उसको देख करके हिफ्ज करके लाते थे, उसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्ज कर लेते थे। ये और यहां भी एक दलील मौजूद है इस बात की। जाहिर बात है आज की हमारा सबसे ज्यादा जो जोर है वो इस बात पर है कि कुरान किसे कहेंगे। कुरान लफ्ज और माना दोनों का नाम है और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फिक्र में रहते थे कि कहीं कुरान मजीद जाया ना हो जाए, इसलिए जिब्रील के साथ साथ फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ला लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, आप इसकी फिक्र ना करें कि कुरान जाया हो जाएगा, हम पर यह जिम्मा है कि हम इसको महफूज रखेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। यहां मुझे वो हिफाजत की बात नहीं कहनी, यह कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं अल्फाज में कुरान पाक को हिफ्ज करने का कितना ख्याल रहता था। और फिर जिब्रील रमजान में हर साल आते थे और कुरान पाक सुनते थे और जाहिर बात है इस तरह का एहतिमाम ये बता रहा है कि ये कुरान मजीद जो है वो लफ्ज और इबारत और माना दोनों का नाम है। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता आना जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नजमन यानी रफ्ता रफ्ता आना, इसके पीछे दलाइल बहुत हैं। जैसे इमाम हाकिम तबरानी और बज़ार ने हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत से यह रिवायत निकाली है कि यही रिवायत असह तरीन रिवायत है कि कुरान मजीद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ आहिस्ता आहिस्ता हुआ, रफ्ता रफ्ता इसीलिए हुआ और यह भी उसके लफ्ज और माना दोनों होने की दलील है ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में वो पूरी तरह से जम जाए और कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे मुबारक पर सबत हो जाए। और इसका अल्लाह पाक ने इरशाद भी फरमाया कुरान करीम में। मसलन काफिरों ने यह एतराज किया कि वक़ाल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा, कि ऐसा क्यों ना हुआ कि यह कुरान मजीद जैसे दूसरे अंबिया पर उनकी किताबें बैक वक़्त नाजिल होती थीं तो इन पर क्यों बैक वक़्त नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह ने इसका जवाब फरमाया कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम आपके दिल को मजबूत करें। और आहिस्ता आहिस्ता और नजमन कुरान मजीद के आने के कई फलसफों में से एक फलसफा ये भी है आपके कलमे मुबारक पर कुरान मजीद जागुज़ी हो जाए। लेकिन इस दर्स के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस कुरान के उलूम हम सीख रहे हैं और जिस कुरान पाक के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें उसके बारे में आप ये यकीन कर लें कि उसके अल्फाज और मानी सारे के सारे
خدا کی طرف سے، کسی بندے کی طرف سے ہرگز نہیں ہے اور قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا، اور چوتھا پوائنٹ آپ دیکھ لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی یاد رکھیں کہ نزل القرآن علی سبعۃ احرف، جیسے پیچھے بھی ہم نے ایک حوالہ دیا تھا کہ قرآن مجید صحیح روایتوں کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 7 قرأتوں میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے، یہاں صرف یہی ایک نقطہ بتانا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو 7 قرأتوں میں پڑھیں گے، 7 احرف میں پڑھیں گے، تو آپ کسی بھی حرف سے پڑھ لیں وہ قرآن ہی ہوگا۔ یہ نقطہ آپ کو باور کرانا ہے، یعنی آپ چاہے ایک قرأت پڑھیں، دوسری قرأت پڑھیں، تیسری، کوئی بھی کسی بھی حرف میں آپ پڑھیں تو اس کے لیے شواہد موجود ہیں۔ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ ضرور مبذول کروں گا کہ ہمارے جدید زمانے میں کچھ اس طرح کے جن کی بنیاد علمی نہیں ہے، محض مطالعہ کی بنیاد پر وہ لوگ قرآن پاک کے معلومات یا دین کے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور کوئی خاص استاد یا کوئی خاص سند نہیں ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کہیں سے تلمذ، شرف تلمذ حاصل کیا ہے، تو ان لوگوں کو کبھی یہ اچھا ہے، میں اس کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، میں اس کو توصیفی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن بہرحال جنہوں نے درسن قرآن مجید کو پڑھا ہے، علماء کے سامنے بیٹھ کر کے، مدارس کے اندر یا غیر مدارس کے اندر بھی پڑھا ہو، لیکن مستند علماء کے پاس پڑھا ہو اور ان سے سند باضابطہ حاصل کی ہو، تو ان لوگوں کو اس طرح کی چوک نہیں ہوتی ہے۔ یہ چوک صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو مطالعہ کی بنیاد پر علوم اسلامیہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا علوم جو ہیں وہ اب نیٹ کے ذریعہ سے، انٹرنیٹ کے ذریعہ سے، گوگل کے ذریعہ سے ہر ایک کی اس تک رسائی ہے، تو اس میں رتب و یابس سب کچھ ہوتا ہے، اور لوگ اس کو حاصل کر کے جا کر کے اس کو بیان کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں آگے، اس میں کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث متفق علیہ ہیں اور 1400 سال تک ان پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ جدید زمانے کے سب سے بڑے حدیث پر قلم اٹھانے والے اور اس کی تحقیق کرنے والے اور نئے انداز سے جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا سارے عالم اسلام کو، اور وہ ہیں علامہ ناصر الدین البانی، جنہوں نے احادیث پر جدید انداز میں اس پر تنقیدی نظر دوڑائی، حدیثوں پر تنقید نہیں، یعنی ان کی روایت اور ان کے سند پر۔ تو انہوں نے بھی بخاری اور مسلم میں متفق طور پہ اس کو صحیح قرار دیا، ماں سوائے کچھ لوگوں نے ان کی طرف کسی حدیث کی کوئی نسبت کی ہو۔ یہ ہمارا دوسرا مضمون ہے، اس وقت حدیث پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، جب کبھی ایسا موقع ملے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس جیسا بڑے پائے کا کہ جو عالمی اسلام میں جدید زمانے میں بہت بڑا ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے، علامہ ناصر الدین البانی، اس نے بھی اس حدیث کو چیلنج نہیں کیا۔ تو مجھ جیسے ایک چھوٹے سے آدمی کو کسی کونے میں بیٹھ کر کے، ہندوستان میں بیٹھ کر کے یا پاکستان میں بیٹھ کر کے یا بنگلہ دیش میں بیٹھ کر کے میں یہ کہہ دوں کہ قرآن مجید ایک ہی ہے جو ہمارے قرأت میں موجود ہے، اور ان تواریخ شواہد سے وہ صرف نظر کرے جن کا ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ تو نزل القرآن علی سبعۃ احرف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث سے یہ روایت ثابت ہے کہ 7 قرأتوں میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، 7 احرف میں، اس کی ہم آگے وضاحت کریں گے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن ہشام بن حکیم کو پکڑ کے لایا تھا، انہوں نے دوسری قرأت میں قرآن کو پڑھا تھا، سورۃ الفرقان کو، اور پھر وہ بھی تو متواتر حدیث سے ہے، نزل القرآن علی سبعۃ احرف، یعنی نبی پاک نے فرمایا ایھا قرأت اجزاک، تو جس قرأت میں بھی پڑھے گا آپ کو کفایت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7 حرف میں سے کسی بھی حرف سے قرآن پاک کو پڑھے وہ قرآن ہی ہوگا، وہ اس کے ساتھ کھیل اور تماشا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اگر ہماری مسجدوں میں کوئی امام، کوئی قاری پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اہدنا الصراط المستقیم کے پاس پہنچ کر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیتا ہے، تو صراط کے بجائے ذات پڑھ لیتا ہے، صراط المستقیم پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی قرآن ہی ہوگا، وہ اس کے ساتھ کھیل تماشا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں لوگوں کو معلوم نہ ہو وہاں اس طرح کے بچنا ہی چاہیے۔ تو قرآن مجید کو آپ کسی بھی قرأت میں پڑھیں، 7 قرأتوں میں سے، وہ قرآن ہی ہوگا۔ تو گویا
آج کی ہماری ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کا رسول لے کر آیا، جن کو جبریل نے عطا کیا، اور جس کو اللہ پاک نے لوح محفوظ سے اور بیت العزت سے حوالے کیا، وہ قرآن مجید آج بھی اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس شکل میں یہ اللہ نے جبریل اور جبریل کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ لہٰذا جب ہم بات کریں گے آگے تو ہم قرآن مجید کے ساتھ کھیل نہیں کریں گے، اللہ کے الفاظ کے ساتھ کھیل نہیں کریں گے، اس کا ہم دیکھیں گے کہ خدا کریم کو اس لفظ کے پیچھے کیا معنی بیان کرنے کا مدعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مدعا بیان کیا۔ ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ جب ہم قرآن مجید کے لفظ کو پڑھ کر کے اس کو اپنے معنی کہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ یہ نقطہ مجھے آپ کو باور کرانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي ولنقرأ